اس نے لیلی کو ابھی تک زبردستی اپنے سینے میں دبایا ہوا تھا۔ اس کا وجود خوف سے بری طرح کانپ رہا تھا اور دل پھٹنے کے قریب پہنچ گیا تھا۔ تم اور تمہاری ٹیم یہی سمجھ رہے تھے کہ اس مشن کو تم لوگ لیڈ کر رہے ہو، مگر حقیقت میں یہ مشن کبھی تم لوگوں کا تھا ہی نہیں، یہ مشن میرا تھا اور اس کو پہلے دن سے میں ہی لیڈ کر رہا تھا۔ ایڈم اسے سینے میں دبائے اس کے کان کے قریب لب کشائی کر رہا تھا۔ میرے ساتھ کام کرتے لوگوں کو جب تک معلوم ہونے لگتا ہے کہ وہ کیا کام کس کے لیے کیوں کر رہے ہیں، تب میں ان کو راستے سے ہٹا دیتا ہوں۔ اس کے لیے مجھے ہر کچھ عرصے بعد ان سب لوگوں کو ختم کرنا ہوتا ہے، اور اس بار یہ کام تم نے اور تمہاری ٹیم نے نمٹا دیا، اور اس کے ساتھ وہ سارا ایکسپائر ہو چکا ڈرگس بھی ٹھکانے لگا دیا جو فضول میں جگہ گھیرے ہوئے تھا۔ ایڈم اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتے ہوئے چونکا دینے والے انکشاف کر رہا تھا۔ رستم اس کہانی کا آخری کردار تھا جو آج تم نے ٹھکانے لگا دیا، مجھے اس کی موت کا افسوس ہے لیلی، مگر یہی یہاں کا اصول ہے۔ اب مجھے پھر سے نئے لوگ رکھنے ہیں۔ ایک نئی کہانی کے لیے وہ لیلا پر گرفت کمزور کر گیا تھا، جس پر وہ بے جان جسم کی مانند پھسلتی ہوئی زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ لیلا پر اس قدر خوف طاری ہو گیا تھا کہ اس کے لیے سانس لینا بھی محال ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ موت کو سامنے دیکھ کر سر جھکائے ہوئے تھی کہ تبھی ایڈم اس کے ماتھے پر پسٹل تان گیا اور وہ دونوں آنکھیں زور سے بند کے گولی چلنے کا انتظار کرنے لگی۔ تمہیں یاد ہے جب تم پہلی بار میرے سامنے آئی تھی تب بھی اسی طرح گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ میں تب بھی جانتا تھا کہ تمہاری اصلیت کیا ہے اور تم کس مقصد سے آئی ہو۔ اگر میں نے تمہیں مارنا ہوتا تو تب ہی مار دیتا، یا تمہیں تب مارتا جب تم حق کی دعویدار ہوتے ہوئے جھوٹ بول رہی تھی۔ وہ لیلا کے سر سے پسٹل ہٹا گیا تھا۔ میم میم مجھے مار دو ایڈم، لیلا کی آواز اس کے گلے میں ہی اٹکی رہ گئی تھی۔ میں نے تمہیں کہا تھا نہ لیلا کہ میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گا۔ ایڈم کا انداز روایتی تھا، مگر لیلا مشکل سے نکلتی سانسوں کو نارمل کرنے کے لیے لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ تمہارا مجھے گولی مارنا مجھے ہر طرح کی تکلیف سے آزاد کر دے گا۔ زندگی کے ایک اور دھوکے کے بعد وہ مر جانا چاہتی تھی۔ اس پورے سفر میں جب بھی وہ کمزور پڑی تھی، اس نے ہمیشہ خود کو ایک ہی حوصلہ دیا تھا کہ وہ انسانیت کے لیے کام کر رہی ہے۔ وہ یورپ کے لوگوں کو بچانے کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگائے ہوئے ہے، مگر ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ تو شروع سے انجانے میں ایڈم کا کام ہی کر رہی تھی۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی کہ تب ہی ایڈم اس کے دونوں کندھوں کو دبوچتے ہوئے اسے واپس اٹھا گیا۔ جب مجھے لگا کہ تمہیں مر جانا چاہیے تب میں اس کام کے لیے تم سے اجازت نہیں مانگا۔ ایڈم اس کے برہنہ بدن پر ایک نظر ڈالتے ہوئے اس پر اپنی جیکٹ ڈال گیا تھا جو سردی اور خوف سے سارا زرد ہو چکا تھا۔ اس جیکٹ کی زیب کو اوپر چڑھاتے ہوئے ایڈم اپنی بات کو مزید آگے بڑھا گیا۔ آئندہ اگر ہماری ملاقات ہو تو کوشش کرنا تم پورے لباس کو پہنے ہوئی ہو، مجھے تمہیں ننگا دیکھنے کا شوق نہیں ہے۔ وہ زیب چڑھاتے چڑھاتے اپنا حکم سنا گیا تھا جس کو وہ جھکی نظروں سے سن گئی تھی۔ کیا میں اب کبھی تمہارا حب نہیں بن پاؤں گی؟ لیلا نے ہمت کر کے پوچھ لیا تھا۔ تم ایک اچھی ایجنٹ ہو لیلا، اور تمہیں یہی کام سوٹ کرتا ہے۔ وہ لیلا کے ہاتھ کو دبوچے اسے کمرے سے باہر لے جانے لگا، مگر شاید وہ جواب لیے بغیر ابھی یہاں سے ہلنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ اپنے قدم مضبوط کر گئی تھی، مگر ایڈم کے سامنے وہ بھلا کتنی مزاحمت کر سکتی تھی۔ وہ اسے کھینچتا ہوا کمرے سے باہر لے گیا اور وہ بھاری قدموں کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ایڈم اسے کہاں کھینچتا لے جا رہا ہے۔ وہ بس کھنچتی چلی گئی۔ وہ اسے کمرے سے باہر گھر کے صحن میں لایا، جہاں سے وہ دونوں ایک خفیہ دروازے کو کھولتے ہوئے زمین کے اندر سیڑھیاں اترتے چلے گئے۔ ان سیڑھیوں نے ان دونوں کو زیر زمین دھیری گزرگاہ تک پہنچا دیا تھا۔ لیلا کے لیے یہ سب بہت نیا تھا۔ اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ بس حیرانگی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ شاید یہ کوئی زیر زمین راستہ تھا اور اسی وجہ سے وہاں ایک گاڑی کھڑی کی گئی تھی۔ ایڈم اسے اس گاڑی میں سوار کر گیا اور وہ اس گاڑی کی لائٹ کے سہارے تیزی سے سفر طے کرنے لگے۔ یہ خاصا طویل راستہ جو انہوں نے خاموشی سے طے کیا تھا۔ کچھ منٹس کی تیز ڈرائیو کے بعد وہ گاڑی ایک دروازے تک رکی، جہاں سے وہ پیدل سفر کرتے ہوئے آگے کی طرف چل پڑے۔ لیلا جیسے جیسے آگے بڑھ رہی تھی ویسے ویسے وہ حیرت میں گم ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے ارد گرد ایک مکمل جہان آباد تھا، جہاں لوگ دھڑا دھڑ کام میں مصروف تھے۔ وہاں منو ٹنو کے حساب سے ہیروئن اور دوسری ڈرگز موجود تھی۔ اگرچہ وہ ڈرگز کے خلاف ہی آپریشن کر رہی تھی، مگر اس نے آج زندگی میں پہلی بار ان ڈرگز کو دیکھا تھا۔ وہ حیرت زدہ آنکھوں سے بغیر کوئی سوال پوچھے فقط چلتی جا رہی تھی۔ وہ دونوں چلتے ایک بند کمرے میں پہنچ گئے، جہاں بڑی بڑی سکرینوں پر سب نظر آ رہا تھا۔ یہاں اس وقت 750 کروڑ یورو کی ڈرگز ہیں جو افریقہ اور ایشیا سے یورپ میں اکٹھی کی گئی ہیں۔ میرا پہلا مشن ان سب ڈرگز کو یہاں تک لانا تھا جو رستم شاہ اور اس کی گرل فرینڈ صوفیہ نے پورا کر دیا۔ اب اگلا مشن اس سارے ڈرگز کو یورپ بھر میں فروخت کرنا ہے، اور مجھے اس کے لیے ایک نئی ٹیم چاہیے ہوگی۔
وہ لیلا کو اتنی رقم بتا کر حیران کر گیا تھا، جو پھٹی آنکھوں سے کبھی ایڈم کی طرف دیکھتی تو کبھی اس کمرے میں لگی LCD پر نظر ڈالتی۔ فکر نہ کرو، یورپ بہت بڑی مارکیٹ ہے، اگر ہر یورپی باشندے کو صرف 10 یورو کی ڈرگس فروخت کی جائے تو یہ تمام ڈرگس ایک دن میں ہی ختم ہو جائے۔ لیلا جو ابھی کچھ نارمل ہو رہی تھی، اس کے حواس وہ پھر سے خطا کر رہا تھا۔ یورپ کی آبادی 75 کروڑ ہے، جس میں سے صرف 3 کروڑ لوگ ڈرگز لیتے ہیں، یعنی صرف 4%۔ اس 4% کو 5% تک لے جانا ہی میرا مقصد ہے، اور یہ تب ہی ہوگا جب مردوں کو ڈرگز عورت کی مانند بستر پر ملے اور عورتوں کو ڈرگ اس کے ہاتھ میں پکڑے۔ پر اس سے خیر تم پرسکون ہو جاؤ لیلا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم نے بہت اچھا کام کیا تھا۔ وہ لیلا کے گالوں پر ہاتھ سے ہلکی سی تھپکی دے گیا تھا، جو اس کے پورے وجود کو تھپکا گئی تھی۔ وہ کچھ دیر تک بے خوف نظروں سے ایڈم کے چہرے کے نقوش کو دیکھتی رہی اور پھر ہمت کر گئی۔ کیا صرف لیلا ہی دھوکے میں رہی تھی یا فائمہ بھی دھوکا کھا گئی؟ ایڈم وہ اپنے مطلب کی بات پوچھ گئی تھی۔ اس سوال کو پوچھنے سے پہلے اس نے اپنے دماغ سے کتنی جنگ لڑی تھی، یہ وہی جانتی تھی۔ شاید وہ اس کے جواب سے ڈر رہی تھی۔ میں نے لیلا اور فائمہ دونوں پر اعتبار کیا تھا۔ فائمہ وہ پہلی لڑکی ہے جس کے بستر پر میں سویا تھا، اور لیلا وہ پہلی لڑکی ہے جو یہاں تک آئی۔ کیا اس کا مطلب میں یہ سمجھوں کہ تم مجھے اب بھی نہیں تو پیار کے قابل سمجھتے ہو؟ لیلا سوال کر گئی تھی۔ نہیں لیلا، وہ انکار میں سر ہلا گیا۔ اعتبار کیا جانا پیار کے جانے سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ لیلا اس کا جواب سن کر لمحے بھر کے لیے خاموش ہو گئی تھی۔ شاید وہ کچھ اور سننا چاہتی تھی۔ وہ کچھ دیر یوں ہی کھڑی رہی تھی۔ کیا میں لمحے بھر کے لیے تم سے لپٹ سکتی ہوں؟ ہاں، ایڈن نے مختصر سا جواب دیا، جس کو سنتے ہی وہ جھٹ سے اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ اس کے لیے وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ وہ پورے زور سے لپٹے ہوئے خود کو اس کے اندر سمو دینا چاہتی تھی۔ کیا تمہارے پاس کچھ ایسا نہیں ہے ایڈم کے جس سے میں تمہارے ساتھ گزرا ایک پل بھولا دوں؟ تم وہی ہونا جو پہلے اس بات پر آنکھیں دیکھا رہی تھی کہ میں نے تمہاری یادداشت سے وہ ملاقات کیوں غائب کر دی؟ وہ اپنی کمر پر لیلا کے نرم ہاتھوں کی حرکت کو محسوس کر رہا تھا۔ کتنی بیوقوف تھی میں جو وہ سب جاننے کی کوشش کرتی رہی۔ ایڈم مجھ سے میری یادداشت چھین لو یا پھر مجھے اس بلیک ہول سے نکال کر کسی ویرانے میں لے جاؤ جہاں اتنا سناٹا ہو کہ میں تمہارے دل کے دھڑکنے کی آواز سن سکوں۔ وہ نم لہجے میں مخاطب ہوئی تھی۔ کیا تب وہ اپنے ہاتھ کی مدد سے اسے خود سے دور کر گیا تھا؟ وہ بے بس آنکھوں سے اس سنگ دل کے چہرے کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ اگر میں تمہارے لیے وہ سب کام کروں جو رستم کرتا تھا تو کیا تم مجھے اپنے قریب رکھو گے؟ اس کی آنکھوں کی نمی اب بیاں ہوئے بغیر نہیں رہ پا رہی تھی۔ کیا تم پولیس ایجنٹ سے سمگلر بننا چاہتی ہو؟ نہیں ایڈم، مجھے کچھ نہیں بننا، مجھے صرف سکون چاہیے، اور اگر اس کی قیمت ایک سمگلر بن کر ادا کرنی پڑے تو میں تیار ہوں۔ وہ بے باک انداز میں بولتی چلی گئی تھی، جس پر وہ اپنے سخت ہونٹوں پر مانی خیز سی مسکراہٹ لاتا ہوا لیلا کو ڈرگس کا ایک پیکٹ تھما گیا تھا، جس کو وہ بغیر چیک کے اپنے پاس رکھ گئی اور پھر جھٹ سے اس کے ہونٹوں پر جھپٹ پڑی۔ ہنگری پبلک بس پر سفر کرتے ہوئے اسے اپنے ہونٹوں سے ابھی تک ایڈم کے ہونٹوں کی مہک آ رہی تھی۔ لیلا کی زبان بار بار ایڈم کے لمس کو ڈھونڈنے اس کے ہونٹوں کا چکر لگا رہی تھی، مگر اب اگر اسے صحیح سلامت استنبول پہنچنا تھا تو اسے فی الحال کے لیے ایڈم کو اپنے دماغ سے نکالنا تھا، کیونکہ اب وہ ایک پولیس ایجنٹ نہیں بلکہ ایک سمگلر کے روپ میں تھی جس کے پرس میں 1 کروڑ ڈرگس کا پیکٹ تھا۔ ڈرگس یعنی ہیروئن، سکورکس، کوکین، افیون اور اس طرح کی بے شمار ایسی چیزیں جو انسانی دماغ میں تیز تیز چلتے نیورانس کی حرکت کو سلو کر دیتی ہیں، جس سے ڈرگس لینے والے شخص کو ایک سکون کا احساس ہوتا ہے۔ یہ ڈرگس صرف سکون نہیں پہنچاتی بلکہ انسان کے خون سے وائٹ بلڈ سیل کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ختم کرتی ہیں، جس سے انسانی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں اور دل کو خون پمپ کرنے میں مشکل آتی ہے، جس سے اس کے کام چھوڑ دینے کے چانس زیادہ ہو جاتے ہیں۔ یہی نہیں، یہ زہر انسانی مادے کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، اور جیسے ہی انسانی مادے خراب ہوتا ہے جگر کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ مادے خراب ہونے کی وجہ سے اسے پوری طاقت نہیں مل رہی ہوتی۔ انسان کا جگر ختم تو مطلب جسم میں تازہ خون کی پیدائش ختم، اب وہی خون جس میں وائٹ بلڈ سیل ختم تھے، اسی خون کو پورے بدن میں گردش کرنی ہے۔ وہ جسم کے جس جوڑ سے گزرے گا اس جوڑ کو رفتہ رفتہ ختم کرتا جائے گا، اور یوں ایک صحت مند انسان ان ڈرگس کے استعمال سے صرف 2-3 سالوں میں ہی موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ تو ان ڈرگس کے خلاف آواز اٹھانا جہاد ہے۔ کوئی بھی ایسا کام جس سے ان ڈرگس ڈیلرز کی حوصلہ شکنی ہو، ہر وہ کام انسانیت پر ایک احسان ہے۔ لیلا کے دماغ میں وہی یونیورسٹی کا دور آیا تھا جب وہ ہر سال انسداد منشیات کے عالمی دن پر ایسی تقاریر کیا کرتی تھی، مگر اب اسے انہی منشیات کو سمگل کرنا تھا۔ سکون کی تلاش میں وہ زندگی کے دب اصول بھولی ہوئی تھی۔ وہ سر کو جھٹک کر ان تمام سوچوں کو دماغ کے کسی کونے میں دفن کر گئی۔ اسے اپنے ٹاسک پر توجہ دینی تھی۔ اس بار اسے کسی پرائیویٹ خفیہ راستے سے استنبول نہیں پہنچایا جانا تھا، بلکہ اسے عام لوگوں کی طرح پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنی تھی۔ وہ ہنگرین ایئرپورٹ پر پہنچتے ہی اپنا موبائل بند کر گئی تاکہ کوئی بھی اس کی لوکیشن نہ جان سکے۔ اب اسے پرس میں موجود ڈرگس کا کوئی انتظام کرنا تھا، وگرنہ پکڑے جانے کی صورت میں وہ 25 سال کے لیے جیل جا سکتی تھی۔
وہ کچھ دیر ایئرپورٹ کا جائزہ لینے کے بعد سیدھا واش روم میں گھس گئی۔ اس نے اپنے جوتے کو نیچے سے کاٹ کر ایک سوراخ کیا اور پھر جوتے میں موجود سارا چمڑا اس سوراخ سے نکال کر اس میں ان ڈرگس کو بھر دیا۔ وہ دونوں جوتوں میں ڈرگس بھر گئی تھی۔ اسے اب صرف ایئرپورٹ کا چیک پوائنٹ کلیئر کرنا تھا، جہاں ایک لیڈی آفیسر کھڑی تمام مسافروں کو چیک کر رہی تھی۔ اس لیڈی پولیس کے ہاتھ میں پکڑے ڈرگس ڈٹیکٹر سے بچنے کا ایک ہی طریقہ لیلا کے ذہن میں آیا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے ایک لمبا سانس لیا اور پھر ہاتھ میں پکڑا جوتا اپنے پاؤں کے زخم پر دے مارا، جس سے فوری خون بنے لگا۔ وہ اپنے ہاتھ میں دونوں جوتے پکڑ کر واش روم سے باہر آئی ہی تھی کہ اس کی توقع کے مطابق ایئرپورٹ سیفٹی کا اسے فرسٹ ایڈ کے لیے لے گیا۔ اوکے میں فرسٹ ایڈ دینے کے بعد وہ اس سے مخاطب ہوئے تھے، جس پر لیلا نے ایک نظر اپنے پاؤں پر ڈالی جہاں ایک بڑی سی پٹی لیپٹی ہوئی تھی۔ یہی تو وہ چاہتی تھی۔ یس آئی ایم اوکے تھینک یو، کیا آپ مجھے اس لین تک چھوڑ سکتے ہیں؟ یس شیور میم۔ ایک اہلکار اسے وہی چیئر پر بٹھائے مریضوں والی لین میں لے آیا تھا، جہاں بہت زیادہ رش نہیں تھا۔ وہ وہی چیئر پر بیٹھی ہاتھ میں جوتے پکڑے اپنی باری کا انتظار کرنے لگی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ ڈرگس سمگلنگ کی سزا کیا ہو سکتی ہے۔ اسے کسی بھی طرح خود کو نارمل رکھنا تھا، اور اس سارے سفر میں وہ بدترین حالات میں بھی خود کو نارمل کرنا سیکھ گئی تھی۔ اپنی باری پر وہ لیڈی آفیسر کی طرف بڑھتی ایک لمبے سانس کے ساتھ خود کو نارمل کر گئی تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے جوتوں کو چیک کروانے کے بہانے بازو بلند کرتے ہوئے اس اہلکار کے چہرے کے سامنے کر دیا تھا۔ واٹ یو ڈوئنگ میم؟ وہ اپنے چہرے کے قریب جوتے دیکھ کر حقارت سے بولی تھی، جس پر لیلا وہ جوتے زمین پر پھینک گئی۔ ایم سوری میم، وہ دراصل میرے پاؤں زخمی ہیں تو میں جوتے پہن نہیں سکتی تھی۔ یو بلڈی ایشینز ہے یو اینی سینس سوری میم سوری، لیلا معصومیت سے معذرت کر رہی تھی۔ جسٹ گیٹ آؤٹ فرام دس کنٹری۔ اس نے لیلا کو رسمی سا چیک کیا تھا اور جوتوں کو تو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ شیور میم۔ لیلا دوبارہ ہاتھ میں جوتے پکڑ کر سیدھا جہاز میں بیٹھ گئی، جو اسے اگلے 1 گھنٹے میں استنبول ایئرپورٹ پر اتار گیا تھا۔ جب وہ اسی چالاکی سے استنبول ایئرپورٹ سے باہر آئی تو وہاں رات ڈھل چکی تھی، اس لیے وہ ان ڈرگس کو ڈیلیور کرنے کی بجائے سیدھا اپنے ہوٹل روم لے گئی۔ چھمیا رستم کی آواز سماعت سے ٹکراتے ہی وہ ایک دم چونک گئی تھی۔ اسے یہ سب وہم لگا تھا کہ تب ہی وہ اسے بستر پر ہلا گیا۔ رے رستم رستم، وہ بستر میں لیٹی ہی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی تھی، جو اس کے کمرے میں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ تیرے کو کیا لگا چھمیا کے رستم چھو منتر ہو گیا۔ وہ سوالیہ انداز اپنائے ہوئے لیلا کو بستر پر ہی دبوچ گیا تھا۔ وہ اس پر خود کو جھکاتے ہوئے لیلا کو بے بس کر گیا۔ تیرے کو معلوم رہنے کا کہ رستم جون کے مافوق چپک جاتا اور پھر جتنا بھی مچلو جتنا بھی اچھلو چپکا رہتا، وہ اپنی خوفناک آنکھوں کا آپ لیلا پر ڈال رہا تھا، جو اچانک سے اسے دیکھ کر صدمے میں چلی گئی۔ تیرے کو معلوم، جب رستم تیرے کو اس کوٹھے سے لینے گیا تھا تو بھوکی کتی کے موافق بہت مچل رہی تھی، اور جب رستم تیرے کو ننگا کیا تو ساری ہوا ٹھس ہو گئی۔ میرے کو تب ہی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ تیرے جیسی عورت کو پہلے دن سے ڈانٹا چڑھا کر رکھنا چاہیے، تب ہی تم جیسی عورت ٹھیک رہتی۔ اب دیکھو میرے کو ہی ٹپکانے لگی تھی۔ صرف اپنے یار کی خاطر وہ غصے سے اس کے بال نوچ رہا تھا۔ کیوں مارا میرے کو؟ کتی عورت تھے تم، ایڈم سے غداری کر رہے تھے۔ رستم اور تو کون سا حاجن ہے، تو بھی تو اپنی ٹیم اور اس ٹھلے کو دھوکہ دے رہی، صرف اپنی آگ بجھانے کو۔ اس حساب سے تو تیرے کو زندہ زمین میں گاڑنا چاہیے۔ نہیں، میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ وہ مزاحمت کرتے ہوئے اپنے بال چھڑا گئی تھی۔ میں ایڈم سے پیار کرتی ہوں۔ رستم گھنٹہ گھنٹہ پیار کرتی ہے تو تیرے کو صرف اپنی آگ ٹھنڈی کرنے کا جو بھی تیرے پر چڑھتا تیرے کو اسی سے پیار ہوتا ہے۔ کبھی فارس، کبھی فیروز، کبھی وہ ٹھلا، کبھی ایڈم۔ میرے کو معلوم اگر میں بھی تیرے پر چڑھا ہوتا تو میری معشوقہ ہوتی۔ بکواس ہے سب رستم۔ وہ روحانسی ہوئی تھی۔ یہ رونے دھونے والے ڈرانے والے ڈرامے میرے کو نہیں دکھانے کا، سمجھی؟ میرے کو معلوم تو میسنی کتی ہے۔ چھمیا تیرے کو صرف اپنی آگ ٹھنڈی کرنے کا تیری طرف سے، باقی سب جائے بھاڑ میں۔ تو کتی کے مافوق پورے 7 کتے خود پر چڑھائے گی۔ ابھی دیکھ رستم تیرے کو کیسے ٹھنڈا کرتا ہے۔ وہ ایک ہی جھٹکے سے اس کی شرٹ پھاڑ گیا تھا۔ لیلا روتے ہوئے مزاحمت کرنے لگی تھی۔ تیرے کو معلوم نہ کہ اگر تو زیادہ اچھلے گی تو رستم تیرے کو کہاں گولی مارے گا۔ میسنی چھمیا نہیں چھوڑو مجھے، رستم میں شور مچاؤں گی۔ لیلا تیزی سے ہاتھ پاؤں مارنے لگی تھی کہ وہ چٹاخ سے ایک تھپڑ لیلا کے چہرے پر جڑ گیا۔ وہ جھٹ سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اپنی تیز چلتی سانسوں کو نارمل کرنے کے لیے اس نے پانی کا گلاس ایک ہی سانس میں ختم کر دیا تھا۔ اس نے جب موبائل پر ٹائم دیکھا تو یہ صبح کے 4 بج رہے تھے۔ اگرچہ یہ ایک خواب ہی تھا، مگر رستم کے الفاظ صبح ہونے تک اس کے کانوں میں گونجتے رہے اور اس کو ذہنی اذیت دیتے رہے۔ اگر ایڈم کو دھوکہ دینے کی سزا موت ہے تو انٹیلیجنس ٹیم کو دھوکہ دینے کی سزا کیا ہوگی؟ چھمیا تو بھوکی کتی ہے۔ چھمیا تیرے کو ہر مرد سے ایک ہی کام کروانے کا۔ اگرچہ وہ پیٹر اور مارک کے سامنے انٹیلیجنس دفتر میں بیٹھی تھی، مگر اس کا دماغ ابھی بھی اس خواب میں الجھا ہوا تھا۔ لیلا پرسکون ہو جاؤ اور وہاں جو بھی ہو خود کو پرسکون کر کے بتاؤ۔ پیٹر لیلا کے سامنے پانی کا گلاس رکھ گیا تھا۔
وہ کچھ دیر تک پانی کے گلاس کو خاموشی سے گھورتی رہی اور پھر اپنے جوتے اس ٹیبل پر رکھ کر ان میں سے ڈرگز نکال گئی۔ تمہیں منع کیا تھا لیلا کہ وہاں سے کسی بھی صورت کوئی چیز مت لانا؟ مارک ڈرگز کے پیکٹ دیکھ کر بھڑک اٹھا تھا۔ یہ ڈرگز اس نے ہی مجھے دیے ہیں انسپکٹر، اور وہ اچھے سے جانتا ہے کہ میں کون ہوں۔ لیلا چونکا دینے والے انکشافات پیٹر اور مارک کے سامنے کر گئی تھی، جس کو سن کر ایک دفعہ ان دونوں کو بھی زور کا جھٹکا لگا۔ ہم نے جو بھی مشن کیا وہ سب ایک فراڈ تھا، ہم نے وہی کیا جو وہ چاہتا تھا۔ یہ انکشافات سن کر جو پانی کا گلاس پیٹر نے کچھ دیر پہلے لیلا کے سامنے رکھا تھا، وہی اب اسے خود پینا پڑ گیا تھا۔